السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ کل محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ رب العزت حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص اور چہیتے خلیفہ حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے شیخ و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ آپ اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ تو چلیے حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی باتوں کو سنتے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم۔ یہ بات بتانے کی تو ضرورت نہیں باقی ہے، آپ سب حضرات جو جمع ہیں وہ اسی حادثے کی خبر سن کر جمع ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے خاص دنیا بھر کے مسلمانوں کی محبوب ترین شخصیت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرمائے اور ان کو جو اللہ سے محبت تھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ان سے محبت کا معاملہ فرمائے اور ہم سب کو ان کے طریقے کے مطابق اپنی محبت اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کا اتباع نصیب فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بولنے کی ہمت تو نہیں ہے، لیکن بڑی تعداد میں احباب اور طلبہ جمع ہو گئے ہیں اور مولانا نے متوجہ کیا کہ کچھ بات بھی کرنی جائے۔ ایسے موقع پر جو بات ہوتی ہے اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے ایک ایسا آدمی دیکھا جو پورے طور پر سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ اعمال ظاہری میں سنت کا اتباع بھی آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی شاید کچھ لوگ اہتمام کر لیں، لیکن خیالات میں، جذبات میں، سوچ میں، خلوت و جلوت میں، ہر حال میں سنت کا اہتمام یہ ہم نے وہاں دیکھا۔ ان کی زندگی میں جس آدمی نے بھی ان سے کبھی ملاقات کی ہے، یہاں بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے، کئی خلفاء بھی موجود ہیں یہاں ماشاءاللہ، اور علماء ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، تو ان کو دیکھنے والے کے ذہن پر جو ان کی شخصیت کا تاثر ہوتا تھا، اس میں دو باتیں آدمی نمایاں طور پر محسوس کرتا تھا، ایک اللہ کی محبت اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع۔ اللہ سے محبت کا معاملہ تو بہت عجیب تھا۔ اس معاملے میں ایک طرح سے جذباتی کیفیت رکھتے تھے۔ ایک نظم کبھی کبھی پڑھتے تھے، اس کا پہلا شعر، وہ نظم ہم نے بہت سے لوگوں سے سنی ہے، اچھی نظم ہے، لیکن جب حضرت پڑھتے تھے اور پہلا ہی دوسرا پڑھتے تھے، پہلا شعر پڑھتے تھے تو بالکل لگتا تھا کہ یہ اندر کی آواز ہے، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ پڑھتے تھے تو ایسا ملتا تھا جیسے لوگوں سے کہہ رہے ہوں کہ یا تو اللہ کی بات کرو ورنہ بات نہ کرو۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں مغرب کے بعد کا وقت مجھے دیا تنہائی میں ملنے کے لیے۔ کمرے میں میرے خیال سے کوئی خادم بھی نہیں تھے، وہ بالکل تنہا ساتھ میں تھا، ایک خادم ہوں گے
ایک بات چل رہی تھی پریشانیوں کی، اس کے کرتے کرتے درمیان میں ایک خاص کیفیت سی طاری ہوئی اور میری طرف غور سے دیکھ کے فرمایا کہ مولانا میں نے اپنے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے اور اس محبت کو ساری دنیا میں پھیلایا ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ میں نے سن کر ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ حضرت بس اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اب پورا اطمینان ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہی سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ صورتحال بہتری کی طرف بدلتی چلی گئی۔ سنت کا معاملہ تو ایسا تھا کہ ایک مرتبہ ملیشیا میں یہ ہوا کہ جب حضرت کمرے سے مسجد تشریف لاتے تھے تو بہت سے لوگ راستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب لوگ کوشش کرتے تھے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں جیسے وہ آئے جہاں سے وہ گزرے۔ تو مجھ سے فرمایا کہ آپ ذرا اعلان کر دیں کہ لوگ کھڑے نہ ہوا کریں، یہ کھڑے ہونا صحیح نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ سوچ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ خدمت کر لیں گے، مدد کر دیں گے چلنے میں یا اس میں۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے ہمارے ساتھ 2 آدمی رہتے ہیں تو ان کے سہارے سے ہم ادھر چلے جاتے ہیں، کسی کی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ 2 آدمی بھی اس نیت سے رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیماری کے زمانے میں اندر سے باہر تشریف لائے تھے تو 2 آدمیوں کے سہارے سے تشریف لائے تھے کمزوری کے عالم میں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اس میں بھی سنت کی نقل ہو جائے۔ یہ ان کا جذبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا کہ اعمال میں، افعال میں، اقوال میں، عادتوں میں، ہر چیز میں ان کا جذبہ ہوتا تھا کہ سنت پر چلا جائے۔ دارالعلوم دیوبند سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب ہم لوگ پہلی بار جامعہ حاضر ہوئے اعتکاف میں تو ہم 3 آدمی تھے، مولانا منیر الدین صاحب، مولانا فضل محمد صاحب اور میں۔ رات کو چونکہ حضرت رات کو ہی زیادہ تر سالکین سے ملاقات کرتے تھے، ان کا معمول ساری رات جاگنے کا تھا ہمیشہ کا، تو اسی وقت ہمیں بھی ٹائم ملتا تھا تو اور لوگوں کو تو لائن میں لگنا ہوتا تھا، لائن میں جب نمبر آ جائے۔ ہمارے ساتھ یہ خصوصیت تھی کہ حضرت خود اطلاع بھیجتے تھے کہ اب آپ لوگ آ جائیں۔ مسجد میں ہم ہوتے تھے پہنچ جاتے تھے۔ پہلے ہی دن یہ تجربہ ہوا، بالکل پہلی رات جب آئی کہ معتکف میں ہمیں بلایا، اور معتکف کے 2 حصے تھے، ایک حصے میں حضرت کی آرام کی جگہ تھی، ایک حصے میں کھانے وغیرہ کی جگہ تھی۔ تو وہاں باہر کے حصے میں ہمیں روکا گیا اور 1 منٹ کے بعد اندر بلایا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں پر بستر کے برابر پہ جگہ تھی جس پر آدمی آ کر 2-4 بیٹھتے تھے ملنے والے، تو سب ایسے ہی بیٹھتے تھے آ کر، وہ بچھا ہوا تھا قالین۔ ہم لوگوں کے آنے سے پہلے حضرت نے اپنے اوڑھنے کا لحاف وہاں بچھوایا کہ یہ دیوبند کے اساتذہ ہیں، یہ آ گئے ہیں تو ان کے لیے بچھا دو۔ اس پہ ہمیں بٹھایا گیا اور پھر ہم نے محسوس کیا کہ روزانہ ہمارے پہنچنے سے پہلے وہی اہتمام ہوتا ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی ان کے دل میں عظمت تھی۔ اسی زمانے کی بات ہے، ایک مرتبہ ہم میں سے کسی نے، شاید میں نہیں کہا، دارالعلوم کے لیے دعا فرمائے، تو فرمایا کہ 30 سال سے ناغہ نہیں ہوا تہجد میں دارالعلوم کے لیے دعا کرنے کا۔ اسی طرح سے حضرات اکابر کے طریقے اور مسلک کے بارے میں بھی بہت زیادہ مضبوطی اور پابندی تھی۔ باقاعدہ سالکین کو یہ ہدایت ہوتی تھی کہ اکابر دیوبند کے راستے پر قائم رکھنا ہے۔ عقائد باطلہ اور بدعات سے حد درجہ اجتناب تھا۔ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کس قدر اللہ سے محبت کیا کرتے تھے، کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے، اور کس قدر علماء دیوبند سے محبت فرمایا کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے خلفاء کو پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور تمام کے تمام خلفاء کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کوئی دعائیہ جملہ کمنٹ کے اندر لکھ کر جائیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔